میں علماء نے اس کی وضاحت کر دی ہے. ہم اپنے خواہشات کے پابند نہیں. اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے کہ نہیں دعوت کا کام ایسے ہونا چاہیے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو سوچا ہے کہ دعوت کا کام ایسا ہونا چاہیے تو وہ آپ کی چاہت جو ہے شریعت کے نص اور دلیل کے مطابق بھی ہو. علماء نے اس میں اجتہاد کی بنیاد پر ایسے ضابطے طے کر دیے ہیں کہ آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں جو ہے. سمجھے؟ تو اس کو یہ ایک داعی کو دعوت کے میدان سے جڑے ہوئے لوگوں کو یہ اصول اور یہ ضابطے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ دعوت کے کام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. آپ کی ذات سے آپ کی چاہت، آپ کا جذبہ یہ قابل قدر ہے، لیکن جذبہ قابل قدر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو صحیح فراست اور صحیح علم بھی ہونا چاہیے اس تعلق سے. اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں علماء نے دعوت کے 3 بنیادی قسمیں بیان کیے ہیں. وسائل دعوت کے 3 بنیادی اقسام بیان کیے ہیں اور اس کی روشنی میں پوری باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں. علماء نے بیان کیا کہ وسائل دعوی معتبرہ شرعاً، ایسے وسائل اختیار کیے جائیں جو شریعت میں معتبر ہو. مثلا آپ دیکھیں دعوت کے لیے بہترین وسیلہ مسجدیں ہیں. دعوت کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ مسجد ہے. مسجد کے دروس ہیں، مسجد کے خطبات ہیں. اور آپ اگر غور کریں گے تو اللہ رب العزت نے خود خطبہ جمعہ ہفتہ واری اللہ رب العزت نے ایک دعوت کا نظام شرعی طور پر متعین کر دیا ہے جو لوگوں کی اصلاح اور تربیت میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر جمعہ کے خطبات کو مرتب انداز میں موجودہ حالات اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کی رہنمائی کی جائے تو یہ خطبہ جمعہ بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے دعوت کا. ایسے ہی مسجدوں کے اندر جو صبح و شام کے دروس ہیں، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، یا اس طریقے سے اور کسی ایسے بنیادی مسائل پر مشتمل کتابوں کے دروس ہیں، آپ دیکھیں یہ بہترین ذریعہ ہیں، یہ بہترین وسائل ہیں دعوت کے. اسی طریقے پر ہم اور آپ دیکھیں اور علماء نے ہر دور میں اس کا استعمال کیا ہے. آپ اگر تاریخ دیکھیں گے تو تاریخ کے ہر دور میں علماء امت نے ہمیشہ امت کی رہنمائی کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے یہ بنیادی وسائل جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہے ایسے وسائل کا اختیار کیا ہے.